سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اولیاء کی بارگاہ کا کہ آپ بدعقیدگی سے بچ جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو معرفت کا نور ملے گا, توبہ پر استقامت ملے گی. دیکھیے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا کمزور دل اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو ولی کا قوی دل اس کے کمزور دل پر کچھ ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بابوں کی باتیں, بزرگوں کی باتیں, اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ دلائل تو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من اهل الاخره. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یعنی جب ہم اپنا کمزور دل آپ کے قوی دل کے قریب کر دیتے ہیں تو ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہے نا. لیکن جس طرح بزرگ فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ بھی آئے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پر سائنٹیفک دلائل بھی ہیں. تو آئیے دو چار باتیں آپ کی بارگاہ میں. جوزف شیلٹن دا بایولوجی آف ٹرانسینڈنس میں یہ بات کرتا ہے. آج کے بعد کوئی کہے کہ یہ داتا علی حجویری کی باتیں ہیں, یہ بابا فرید کی باتیں ہیں, یہ نظام الدین اولیاء کی باتیں ہیں, ہم نہیں مانتے, تو انہیں بتاؤ کاش تم اولیاء اللہ کے میکدے سے فیض حاصل کرتے. جن باتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے, جن حقائق کو تم آج سمجھے ہو, آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے اولیاء وہ باتیں بیان کر چکے. جوزف شیلٹن کہتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے خلیے, انسان کے ہارٹ سیلز, انسان کے دل کے خلیوں کی ایک خاصیت ہے, ایک اسپیشلٹی ہے کہ اگر آپ انسان کے دل کے خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور مائکروسکوپ کے ذریعے انسان کے دل کے خلیوں کو دیکھیں, ایک خلیہ رکھیں, وہ ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے دھڑکے گا, آپ اس کی جنبش دیکھیں گے, آپ اس کی حرکت دیکھیں گے, رفتہ رفتہ اس کی وہ حرکت, بیٹ کرنے کا عمل, اس کی وہ ضرب ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی. کہا یہ انسان کے دل کے خلیے کی خصوصیت ہے. ایک دل کے ایک خلیے کو سلائڈ پر رکھیں, مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں, لیبارٹری میں آپ دیکھیں گے, تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرکت دیکھیں گے, اس کی جنبش دیکھیں گے, لیکن رفتہ رفتہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. کہا لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو لیبارٹری میں سلائڈ پر رکھیں اور انہیں قریب کر لیں, وہ دو خلیے جب قریب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلا خلیہ اس میں حرکت پیدا ہوگی, رفتہ رفتہ ان دونوں کی حرکت سنکرنائز کرے گی, وہ ریدمکلی سنکرنائز کریں گے, ایک ہی ریدم میں, ایک ہی جنبش, ایک ہی بیٹ, ایک ہی ضرب میں ان کی دھڑکن, اس کی حرکت مل جائے گی. کہا جب یہ حرکت ملتی ہے تو وہ قوی خلیہ جو دوسرے سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتا ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے. وہ لہریں اس کمزور دل کے ایک خلیے پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ کمزور خلیہ بھی پھر کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے, پھر وہ دونوں کی لہریں مل جاتی ہیں. اگر ان دونوں خلیوں کو سلائڈ پر قریب رکھو گے تو آپ دیکھو گے پھر وہ ایک ہی لے میں, ایک ہی تناسب میں, ایک ہی وزن میں ان کی حرکت ہوگی اور پھر کسی خلیے کی موت واقع نہیں ہوگی. یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں اس دن آیا, حضرت علامہ رمضان سیالوی صاحب بتا رہے تھے, یہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور ہر پیر کا اپنا ایک آستانہ ہے, وہ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, اسی بات کو مارٹن ہاورڈ نے مزید اس پر وضاحت کی ہے. پروفیسر مارٹن ہاورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ فقط انسان کے دل کے ایک خلیے کی خصوصیت نہیں ہے, انسان کا مکمل دل. اگر ایک محفل میں ایک قوی دل والا شخص بیٹھا ہو اور اس کے پاس کمزور دل والا شخص بیٹھ جائے اور ان کی سانسیں مل جائیں, پہلے سانسیں ملتی ہیں پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے. غور کیجئے ہمارے صوفیاء ذکر کی محفل میں کیوں کہا کرتے ہیں آواز ملا کے, کیونکہ پہلے آواز ملتی ہے, پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے, پھر وہ قوی دل کمزور دل کو ایسا قوی کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. میں کہتا ہوں سائنسدانوں, کاش کہ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں زانوں میں تلمس طے کرتے. دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے, انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی
بدلتی ہوئی کیفیات اور انسان کے قلب کی ان وارداتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے. کاش کہ تم ماضی کی طرف منہ پھیرتے تو خراسان کے پہاڑوں میں ایک ولی اللہ جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا داتا کی نگری لاہور میں آتا ہے اور وہ میری نگاہوں کے سامنے چلا گائے خواجہ غریب نواز ہے. خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اپنا دل داتا علی حجویری کے دل سے ملاتے ہیں. کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے دل کے خلیوں کی جس حقیقت کو تم نے آج سمجھا ہے, انسان کے دل کے خلیوں کی جن وارداتوں کو تم نے آج سمجھا ہے, ہارٹ سیلز کی جو تھیری تم نے آج وضع کی ہے, رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے اسی تھیری کے پریکٹیکلز داتا کی نگری لاہور میں میرا خواجہ معین الدین چشتی اپنا دل داتا کے دل سے ملا کے ادا کر چکا ہے. یہ تھیری ہے, وہ پریکٹیکلز پہلے ہی ادا کر چکے ہیں. تم تھیری پر حیران ہو, وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں. وہ اپنا دل مرشد کے دل کے قریب رکھتے ہیں, کیونکہ جو دل اپنے مرشد کے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ قوی دل اس کمزور دل پر پھر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے دیوانے ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں مرشد کے قریب رہنا ہے. کیوں قریب رہنا ہے؟ ایک مرتبہ جب قرب مل جاتا ہے ایسی وجدانی کیفیات تیری ہوتی ہے, ایسا کیف ملتا ہے, ایسا سکون ملتا ہے, انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے. پھر انسان دل سے کہتا ہے میں اپنے مرشد کی لغت میں سمجھا دوں. انسان پھر دل سے کہتا ہے ہار تھیواں تینے گل دوے ماہی, ہار تھیواں تینے گل دوے ماہی, نمے اصلو دور نہ تھیواں یاد نے پیراں دی تھیواں جتی نت قدمہ ہیٹ مدھیواں, عجز نیاز ہے مٹھی سادی نت باندی یار صدیواں, یار فریدا مکتے دل بردا نمے ویکھ ویکھ کے جیواں, نمے ویکھ ویکھ کے جیواں, نمے ویکھ ویکھ کے جیواں.